اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ وہی کیفیتیں ہیں، احوال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ کی نعمت کی خوشخبری ملی، وعدہ ملا کہ بیٹا ملے گا، یحییٰ ملیں گے، تو وعدہ سن کر بتقاضا بشریت تعجب اور حیرت میں پڑ گئے، تعجب اور حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے یہ نقطہ بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا، کیوں کہ دھیان اسباب کی طرف تھا، کھڑے ماحول اسباب میں تھے، ماحول اسباب میں کھڑے تھے۔ کبھی اپنے بڑھاپے پر نگاہ تھی، کبھی اپنی بیوی کے بانجھ پر نگاہ تھی، تو اسباب کے ماحول میں تھے، اسباب کی دنیا میں تھے، اسباب کی طرف دھیان تھا، اور ورائے اسباب نعمت ملنے کی خبر سنی تو بتقاضا فطری تعجب اور حیرت میں آ گئے۔ بالکل یہی کیفیت حضرت مریم کی ہے، شادی نہیں ہوئی، پاکیزہ ہیں، کسی بشر نے چھوا نہیں، طہارت ہے ظاہر و باطن کی، بغیر شادی بغیر کسی انسان کے مس کے، کھڑی عالم اسباب میں، دھیان اسباب کی طرف ہے، اور ورائے اسباب بیٹے کی نعمت اور بیٹے کے تولد کی خبر سنی تو اسباب کی طرف دھیان کی وجہ سے یکایک حیرت میں گم ہو گئی، تعجب میں گم ہو گئی۔ خدا کی قدرت کا انکار نہ تھا، قدرت کا انکار نہ تھا، ماحول اسباب میں کھڑے ہو کر ورائے اسباب نعمت کی بات سنی تو حیرت آ گئی۔ عرض کیا مولا یہ کس طرح بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں، اور میں نافرمانی سے بھی پاک ہوں، گناہوں سے بھی پاک ہوں، تو بیٹا کیسے ملے گا؟ ایک سوال کیا، اس پر اللہ رب العزت کا جواب آیا، قال کذالک، وہی جواب جو ادھر دیا تھا، وہ کیا؟ قال ربک ھو علی ہین، وہاں بھی یہی بات فرمائی تھی، قال کذالک قال ربک ھو علی ہین، وہاں بھی یہ جواب تھا، یہاں بھی یہی جواب ہے۔ وہاں فرمایا زکریا اب میری نعمت کی خبر سن کے ذرا اسباب کی دنیا سے نکل اور دھیان اسباب سے ہٹا اور مسبب کی طرف لگا۔ ادھر حضرت مریم سے فرمایا مریم تیرا کہنا بجا ہے مگر یہ اسباب کی بات ہے، اب ذرا اسباب سے نکل اور مسبب کی طرف دیکھ، اسباب کے لیے ناممکن ہے مگر مسبب کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ میرے لیے آسان ہے، میں عطا کر دوں گا۔ تو قدرت الہیہ پر یقین پیدا کرایا، اسباب سے ہٹا کر مسبب کی طرف دھیان لگایا، اور فرمایا وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ جو نعمت ہم عطا کرنے والے ہیں، یہ بیٹا ہم عطا کرنے والے ہیں، اس میں کیا ہے کہ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تو لوگوں کے لیے اس اللہ کی رحمت کو ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل اللہ پر، اللہ والوں پر اللہ کی جو خاص نعمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی جو خاص رحمتیں ہوتی ہیں، وہ خاص نعمتیں اور رحمتیں لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، تاکہ ان نشانیوں سے لوگوں کو بھی ہدایت ملے اور لوگوں کو بھی اللہ کی قدرت پر یقین آئے اور لوگوں کا بھی رجوع اللہ کی طرف ہو اور لوگوں کے ایمان اور ایمان کو پختگی نصیب ہو۔ نعمتیں رحمتیں اللہ والوں پر، اللہ کے بندوں پر ہوتی، مگر اللہ کے بندوں پر وہ کی گئی نعمتیں دوسرے لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک تو اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جن پر اللہ کی نعمتوں کا ورود ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بھی بن جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا وجود لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بھی بن جاتا ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک تو ہم اس وجود مسعود کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں گے، اور ایک اس وجود مبارک کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت بنا دیں گے۔ لہذا اس اللہ کے نیک بندے کے وجود سے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو اللہ
کی طرف ہدایت بھی ملتی ہے، اس وجود سے اللہ کی راہ بھی ملتی ہے، اس وجود سے لوگوں کو اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے، اس وجود سے لوگوں کو اللہ کا نشان بھی ملتا ہے، اور ایک اس وجود سے لوگوں کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اس وجود کے ذریعے اللہ پاک اپنی رحمتیں بانٹتے ہیں، اپنی ہدایت بانٹتے ہیں، اپنی رحمت بانٹتے ہیں، اپنی نعمت بانٹتے ہیں، اپنا کرم بانٹتے ہیں، اپنی سخاوت بانٹتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا تو بندہ ہے، مگر اسے عام بندوں جیسا بندہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے، وہ اللہ کی آیت ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ تین باتیں یاد رکھیں، وہ بندہ اللہ کی، بولیے، نعمت ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ کی آیت ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو نعمت الہیہ اس بندے کا وجود ہے، آیت الہیہ اس بندے کا وجود ہے، اور رحمت الہیہ اس بندے کا وجود ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور فرمایا کہ اللہ جو امر طے فرما لیتے ہیں وہ امر ہو جاتا ہے، جو فیصلہ اللہ فرما لیتا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔